بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا۔ اور چونکہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم ان کے لیے خطرہ تھے، تب جمعیت کو ہروانا یہ ان کے ان مقاصد میں شامل تھا کہ جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ، جتنا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسمبلیوں میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے۔ اب یاد رکھو، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ نہیں چاٹو گے۔ شیم شیم، یہاں افسر شاہی کی نوکری کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، تب آپ کو پاکستانی تسلیم کیا جائے گا۔ ورنہ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہ کیا ہیں، ذرا ہمیں بتا تو دیے جائیں۔ ہماری جدوجہد محض اسمبلیوں تک پہنچنا نہیں ہے، اب ہماری جدوجہد صرف وزارتوں تک پہنچنا نہیں ہے، ہماری جدوجہد اپنے کسی ایک آدھ حلقے کے حوالے سے احتجاج کی تحریک نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں ایک آزاد پاکستان کے لیے، خود مختار پاکستان کے لیے، طاقتور اور عزت نفس کے مالک پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ تحریک جو چل رہی ہے انشاءاللہ بہت مذاق ہو گیا ہے۔ ملک کے اندر جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اسمبلیوں کی نمائشی اسمبلیوں کے نام پر جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ جمہوریت مر چکی ہے، جمہوریت اپنا کیس ہار چکا ہے۔ اگر جمہوریت کو آپ نے حقیقی معنوں میں ملک کے اندر لانا ہے تو پھر یہ عوامی اسمبلیوں کی تحریک کو اٹھانا ہوگا اور حقیقی جمہوریت کے منظر کی طرف لے جانا ہوگا۔ جمہوریت اور پیچھے ڈکٹیٹر بیٹھا ہوگا، ڈکٹیٹر کے اشارے پر قانون سازی ہوتی ہے، ڈکٹیٹر کے اشارے پر وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس بلاتا ہے۔ اور اب تو ہمارے ملک میں یہ مثال بھی قائم ہو گئی کہ ایک وزیر اعلیٰ نے پوری کابینہ کو لے جا کر کور کمانڈر کے گھر میں میٹنگ کی۔ تو جہاں پر الیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں فوج والے، جب حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں فوج والے، جنرلز وہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جب یہاں پر اگر کوئی مسلح تحریک اٹھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہاں ایک آواز اٹھتی ہے کہ جبر کی بنیاد پر، اسلحے کی قوت سے آپ اس ملک پر اپنا نظام لا رہے ہیں، یہ تو دہشت گردی ہے۔ یعنی اپنے حق کے مطالبے کے لیے بندوق اٹھانا، یہ تو ہے دہشت گردی۔ اور صرف آپ نہیں کہتے، میں بھی اس کو دہشت گردی کہتا ہوں، میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں،
لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تم مارشل لا لگاتے ہو وہ ریاستی دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہوا؟ آپ مستقل طور پر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کے سب سے بڑی علامت ایپیکس کمیٹیاں ہیں۔ تحصیل میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کا میجر بیٹھتا ہے، اگر ضلع میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کا کرنل بیٹھتا ہے اس میں، اگر ڈویژن میں کوئی اجلاس ہوتا ہے سویلین افسران کا تو اس میں آپ کا بریگیڈیئر بیٹھتا ہے، جب صوبے میں کوئی اجلاس ہوتا ہے صوبائی حکومت کرے انتظامیہ کرے تو آپ کا کور کمانڈر اس میں بیٹھتا ہے، وفاق کی سطح پر حکومت کا کوئی اجلاس ہو تو پھر آپ کے ایپیکس کمیٹی کے نام پر آرمی چیف بیٹھتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ سول انتظامیہ کے تمام فیصلوں کو ہر سطح پر اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے؟ یہ کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ ہے کیا اس کے علاوہ؟ لہذا اب مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں ہے، پورے طور و اطوار کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، میں اپنے صحافی حضرات سے بھی کہتا ہوں، وہ بھی روزمرہ کے مسائل پر سارا دن صرف کر لیتے ہیں، ہمارے جو چینلز ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا ملک اور دنیا کدھر جا رہی ہے، وہ فلانا انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، اس نے اس طرح ہنسا، وہ اس کو ہنسا، وہ اس طرح رویا، وہ اس طرح رویا، اور وہ کیوں رویا، وہ کیوں کمرے سے باہر نکلا، کیوں کمرے کے اندر گیا، اس سے بڑھ کر کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ معاف فرمائیے، بڑے ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جرنلزم نہیں ہے، آج جرنلزم کی جگہ کرنلزم نے لے لی ہے۔ اس طلسم کو توڑنا ہوگا اور صحیح معنوں میں ایک آزاد صحافت کو اجاگر کرنا ہوگا جو ملک کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کرے، معیشت کے موضوع پہ بات کرے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے 75 سال ہو گئے ہیں، ہم صرف وقتی طور پر کوئی ایک جنرل آتا ہے کہتا ہے بالکل ہم اپنے فوج کے روایات سے آگے نہیں ہٹیں گے، وہ چند دن ہوتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد پالیسیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ سول بیوروکریسی میں بھی کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے، دیانتدار آدمی آ جاتا ہے، وہ اپنے دور میں 1 سال 2 سال تک اچھا بہتر کارکردگی دکھا دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ ادارے کیوں خراب ہو گئے؟ ملک کی معیشت کیوں تباہ کر دی گئی؟ اور آج تمام ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کراچی ایئرپورٹ بھی پرائیویٹائز ہو جائے گا، آپ کے جہاز بھی، پی آئی اے بھی، سب کچھ پرائیویٹائز ہو جائے گا۔ یہ حالت یہاں تک پہنچی کیوں؟ پہنچی نہیں، پہنچائی گئی ہے، پہنچائی گئی ہے۔ کئی سالوں سے یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں پر پی آئی اے کا اترنا ممنوع ہے، کیوں ممنوع کر دیا گیا؟ کچھ غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں۔ آج بھی ہمارا ملک زرعی ملک ہونے کے باوجود غریب آدمی آٹے کو رو رہا ہے، گندم کو رو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بھوک کے مارے بلبلا رہا ہے، بچہ اس کا بھوکا ہے۔ یہ حالت کیوں 75 سال تک آج ہم نیچے چلے گئے ہیں؟ لطیف بھائی نے کہا کہ 45 لاکھ بچے سندھ میں اسکول میں نہیں جا رہے، تو میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر علاج نہیں ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ 45 لاکھ کے بچے کو دینی مدرسے میں بھیجو، آپ کے اسکول سے اچھی تعلیم دیں گے،
आपके बच्चे को मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त किताबें मिलेंगी। आपके बच्चे देहात से दूर पैदल जाए और वापस आए नहीं, हर बच्चे को हॉस्टल में मुफ्त जगह मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी और मुफ्त खाना मिलेगा। ले आओ दीनी मदरसों में ताकि वो तालीम हासिल करें। सवाल उठा रहे हो दिन रात, दीनी मदरसा ऐसा है और दीनी मदरसा ऐसा है, और दीनी मदरसे वाले लोग ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। अपनी बात करो, तुम्हारे निजाम में क्या कोई पढ़ा लिखा पैदा हो सकता है? अक्सरियत उन पढ़े लिखों के सामने आती है जो पढ़ा लिखा जाहिल कहलाया करता है। तालीमी मेयार गिरा दिया है, फनी तालीम खत्म हो गई और सिर्फ चंद कॉलेजेस हैं, सिर्फ चंद कॉलेजेस और चंद स्कूल। एचएसएन कॉलेज हो गया, बर्न हॉल हो गया, बेकन हाउस वाले हो गए, कराची के ग्रामर स्कूल वाले हो गए। सब इन्हीं इदारों से निकलकर ये फौजी भी बनते हैं, सरकारी अफसर भी बनते हैं, ताजिर भी बनते हैं, कारोबारी तबका भी बनते हैं। आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो मुल्क पे कोई बड़ा किरदार नहीं अदा कर सकते। तो आज तक तुम अपने ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारे के नौजवानों को इस काबिल नहीं बना सकते कि वो मुल्क का वजीर बन सके, मुल्क का बड़ा अफसर बन सके। तो अगर तालीम दिलानी है और अच्छी तालीम दिलानी है तो उसकी जगह दीनी मदरसा है जो मुफ्त तालीम देगा। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत थी जब हमने पहले साल प्राइमरी की तालीम मुफ्त कराई खैबर पख्तूनख्वा में, अगले साल हमने मिडिल को मुफ्त कराया, अगले साल हमने मैट्रिक को मुफ्त कराया, और जिस साल हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमने बजट में FFEC को भी मुफ्त करा दिया। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी मुफ्त कर दी और ये कदम था लोगों के मुफ्त इलाज की तरफ। लेकिन जो मुल्क की खिदमत करते हैं लेकिन वो बूट पॉलिश करने के लिए तैयार नहीं होते, आप उनको इक़्तिदार से दूर रखते हैं। तो ये ताकत नहीं चलेगी, ये ताकत नहीं चलेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के डिक्टेटरों की तारीख में हमें मालूम है, जब एक जनरल ने मुल्की इक़्तिदार पर कब्जा किया और सदर मुमलिकत बना, अपने चंद सालों की हुकूमत में उसने अपने 5 वज़ीर आज़म तब्दील किए। सियासी इस्तेहकाम नहीं होने देना मुल्क में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल ज़मज़म टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।